یہ 2-3 اعلان سماعت فرما لیں۔ بروز ہفتہ صبح 6 بجے حضرت کا بیان انشاءاللہ مدرسہ عربیہ مفتاح العلوم کلابٹ میں ہوگا، اور 13 ستمبر بروز جمعہ بعد نماز مغرب موڑا سردار بیگ تحصیل خانپور میں سالانہ سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد ہوگی۔ 20 ستمبر بروز جمعہ کوٹ نجیب اللہ میں انشاءاللہ العزیز حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب حافظہ اللہ کا بیان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسٹیج کی تشریف فرما حضرات علماء کرام اور پنڈال میں معزز حاضرین، رات کافی بیت چکی ہے اور آپ حضرات کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہے۔ موضوع ایک ہی ہے اور ایک ہی مضمون ہے، اس میں کوئی گوشہ علماء کرام نے ایسا چھوڑا ہی نہیں کہ جس میں میں گفتگو کر لوں۔ البتہ آپ حضرات سے میری گزارش ہوگی وہ یہ ہے کہ یہ کام کہ اس قسم کی فتنوں کی سرکوبی اور ان کو ختم کرنا اور ان کا مقابلہ کرنا، یہ اس قسم کے ہمارے نعروں سے نہیں ہوگا، اور یہ جلسے ضروری ہے۔ اپنی طاقت بھی دشمنوں کو دکھانا یہ ضروری ہے، اور یہ ہے کہ ہمارے بعض حکومتیں بھی اس قسم کی ہوا کرتی ہے کہ وہ بھی ان پر جب تک آپ پریشر نہیں ڈالیں گے اور عوام سراپا احتجاج نہیں ہوں گے، اس وقت تک وہ بات سمجھ نہیں پاتے۔ آپ حضرات کو معلوم بھی ہوگا کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب دونوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسیلمہ کذاب 200 سال اس نے عمر پائی، 200 سال۔ آخر ان کو حکومت ہی نے اور حکومت ہی کی سرپرستی میں جہنم میں ان کو پہنچایا گیا۔ اسود عنسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے 2 دن پہلے صحابی رسول حضرت فیروز الدیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جہنم میں پہنچایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ گئی کہ آپ کا دشمن وہ جہنم میں پہنچ گیا۔ ہوا یہ اسود عنسی پہلے خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس کے پاس جنات بھی تھے، بھوت بھی تھے۔ ہماری بدبختی یہی ہے کہ جو ملا یا یہ ہے کہ جو جادوگر جس کے پاس تھوڑی سی جنات ہوں، بس لوگ کہتے کہ مولوی تو یہی ہے، بزرگ تو یہی ہے، باقی تو خامخواہ ایسے ہی ہے۔ حالانکہ جنات ہے شیاطین، اور وہ شیطانوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ حضرات سمجھ رہے نہیں سمجھتے؟ جنات ہے شیاطین، اگر کسی جادوگر کے پاس اور کسی مولوی کے، آپ کو معلوم ہونی چاہیے میں خود غضب کا عامل ہوں۔ یہ عامل بیٹھے ہوئے، یہ میرے سامنے کچھ بھی نہیں۔ پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں، یہ جنات یہ اس قسم کی خبیث بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ ان عفریتا تفلت علی البارحة لیقطع علی صلاتی فامکننی اللہ منه فاخذته فاردت ان اربطه بساریة من سوار المسجد فذكرت قول اخی سلیمان علیہ السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب فرددته خاسئا۔
میں نماز میں تھا. کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ عامل کہے گا مجھ پر جنات حملہ نہیں کر رہے. یہ جن ہے محمد رسول اللہ پر حملہ کر رہا. ان افریتا تفلت علی الباریہ، گزشتہ شب پہ ٹوٹ پڑا. لیقطع علی الصلاۃ، میری نماز کو ختم کرنا چاہ رہا. نماز کی حالت میں یہ ظالم حملہ کر رہا ہے. فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ، اللہ نے مجھے قوت دی، میں نے اس کو پکڑ لیا. اور فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِ الْمَسْجِدِ، میں نے چاہا کہ مسجد کے پلر کے ساتھ اس کو باندھوں. دوسری روایت جو بخاری میں نہیں ہے، میں چاہ رہا تھا کہ صبح کو اس کا تماشا بھی دیکھیں. آپ سارے کے ساتھ اس کے تماشا بھی دیکھیں. لیکن مجھے بھائی جان کی دعا یاد آ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ جنات پر، ہواؤں پر اور پوری دنیا پر آپ نے مجھے حکومت دی ہے، میرے بعد اس قسم کی حکومت کسی کو بھی نہیں دینا. بھائی جان کے ادب احترام کرتے ہوئے میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ آپ سے بے احتیاطی ہو جائے. صبح کو جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو ایسی بات مشہور ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو جنات پر حکومت حاصل تھی، یہ تو ہمارے پیارے محمد کو بھی حاصل ہے. تو کہیں ایسا نہ کہ میرے بھائی جان کی گستاخی آپ کر لیتے. اس لیے فرادت تو خاص میں نے رات کو چھوڑ دیا کہ بھائی جان کا احترام ہو جائے. جنات کا آنا اور یہ بھوتوں کا کسی کے تابع ہونا یہ اس کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے، بسا اوقات اس کی شیطنت کی دلیل ہے. اور جنات ہے ہی خبیث. تو یہ جو اسود انسی تھا، پہلے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا. اس نے خدائی کا دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں، اور ایسے ایسے کرشمے دکھاتے تھے اللہ کی پناہ. اور اس کے بعد پھر اس نے نبوت کا دعویٰ اس طرح کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو عامل مقرر تھا بازان، ان کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا. تو بازان کی بیوی انہوں نے صحابہ جو وہاں موجود تھے صحابہ سے رابطہ کر کے کہا کہ اب یہ اس نے صنعاء یمن کو قبضہ کیا اور اس خاتون کو بھی، اس صحابی کی بیوی کو بھی اپنی گرفت میں لے لی. تو خاتون نے یہ کہا کہ یہ مرتد تو آ گیا، اب یہ مجھ پر مسلط ہو گیا، یہاں کی حکومت بھی ان کو مل گئی. یہ حکومتیں بھی ہمیشہ مرتدوں کو ملتی ہیں. آپ سمجھے نہیں کیا عرض کر رہا ہوں میں؟ یہ مودی آیت الرحمن بیٹا ہوا اور خواہ اس کا جو ہے بلڈ پریشر آؤٹ ہو جاتا ہے. میں اپنی مسجد ہے اس لیے تو میرے مقتدی بھی ہوتے ہیں. میں ان میں کئی دفعہ اعلان کرتا ہوں کہ بھائی آپ کے گلی کوچوں میں کوئی بھی پاگل اور کوئی بے دین اور لامذہب آپ کو مل جائے مجھے اطلاع کر دینا. آئندہ کے لیے ہم اس کو وزیر اعظم بنائیں گے یا صدر بنائیں گے. آپ سمجھ نہیں رہے؟ اس ملک کی بدقسمتی ہے، اس ملک کی بدقسمتی ہے. معاف کیجئے گا، جہاں حکمران اچھے ہو تو کوئی ایسے. حضرت خود سوچ رہے تھے اس کی سرکوبی کے لیے. اب اس نے بازان کو جب قتل کر دیا تو بازان کی بیوی نے صحابہ سے رابطہ کیا کہ میں اس کو شراب پلا کر کے بے ہوش کر دوں گی پھر قتل کر لینا. اس لیے میری بہنوں تک بھی یہ پیغام پہنچا دینا کہ قادیانیوں کے خواتین اگر ٹھیک نہ ہو تو ان کے منہ میں بھی جوتا تو لگا دو. صحابی کی بیوی وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کو شراب پلا کر کے بے ہوش کر دوں گی تو پھر آپ آ کر کے قتل کر لینا. چنانچہ انہوں نے شراب پلا کر کے ان کو بے ہوش کر دیا. وہ شراب کے نشے میں دھت اور مست. اسی دوران حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھی آ کر کے انہوں نے قتل کر دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وصال سے پہلے آپ کو اطلاع مل گئی کہ یہ جہنم پہنچ گیا. سب کی ذمہ داری ہے، ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیوں کی بھی ذمہ داری ہے. ہر بندے کے ملا کی صرف ذمہ داری نہیں ہے. آپ اگر اپنے گلی کوچوں میں، اپنے آبادیوں میں، علاقوں میں، دفتروں میں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں آپ دیکھیں گے یہ کون ہے. آپ اپنا چہرہ اور آپ یہ کہ ذرا چہرہ بگاڑ کر کے ان سے پیش آ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر ان کو ہمت ہوگی بھی نہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ میری دانش کے مطابق مفتی رضوان صاحب نے بات کی، وہ تو بہت معلومات سے ان کی تقریر بھری ہوئی تھی.
میرے معلومات کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو خدا اور رسول کا دشمن ہو یہاں اعلیٰ اور بنیادی اسامیوں پر ان کو رکھا جاتا ہے، انہیں کو رکھا جاتا ہے۔ اب جب حکومتیں جب ہماری وہ جب ان کی سرپرستی کر رہی ہے تو میں اور آپ کیا کریں گے؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ فقہ حنفی اس کی اجازت نہیں دیتی، فقہ میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ پبلک اور عوام وہ کسی بدماش کو یا کسی بے دین کو یا کسی لامذہب کو خود جہنم پہنچائے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ حکومت کو اطلاع کر دیں، لیکن حکومت ہے ہی نہیں، حکومت ہے۔ آپ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، جب بھی حکومتوں کے خلاف کوئی تحریک اٹھتی ہے، لوگ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، روڈ کا مطالبہ کرتے ہیں، اسپتالوں کا مطالبہ کرتے ہیں، نوکریوں کا روٹی کی، بجلی کی، پانی کی مطالبہ شروع کر دیتے ہیں، تو اچانک پھر یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے ادھر سے کوئی قرآن جلا لیتے، جی چلو خیبر پختونخوا کے اندر قرآن جلائے، لوگوں کے تحریکوں کا رخ اس طرف کرتے ہیں۔ لوگ اپنے حقوق کے لیے جب بھی اٹھتے ہیں روٹی پانی یہ مانگنے شروع کر دیتے ہیں، تو کسی پاگل کو آپ نے بھی دیکھا کہ پنجاب سے اٹھا کر کے سماج کے اندر ایک پاگل کو لے گئے اور اس نے وہاں قرآن جلایا۔ اس وقت کیا تحریکیں تھی؟ لوگوں کا رخ اس طرف ہو۔ یہ ہوتا ہے، یہ تو ان کی سیاست ہے، لیکن حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے پہلے اسود عنسی جہنم میں پہنچ گیا۔ مسیلمہ کذاب میں نے عرض کیا دنیا کا بدکار قسم کا انسان۔ میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، میرے بھائی جان نے مجھے کہا، بھائی جان نے کہا کہ جی مولانا قاری فداء الرحمان نے کہ مولی منظور کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کر رہا، تو قادیانی اور مرتدوں کے لیے کون سا اچھا لفظ ہے؟ کیا خیال ہے میں پاخانے کو لڈو کہہ دوں؟ آپ نے جی خدا کے بندے شائستہ زبان استعمال کر، یہ انہوں نے شائستہ طریقے اختیار کیا، ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کو چیلنج بھی کیا۔ میں کیا کہہ دوں؟ ممکن ہے کہ میری مائیں اور بہنیں سنی دنیا کا بدکار قسم کا انسان تھا، اور اس کے مقابلے کے اندر جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، سجاہ خاتون انتہائی فصیح اور بلیغ قسم کی خاتون تھی، وہ خاتون اس کے مقابلے میں آ گئی، پیغام بھیجا کہ خبردار 1.25 لاکھ انبیاء آئے، وہ سارے کے سارے مرد آئے ہیں اور اب عورتوں کی باری ہے۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ اب عورتوں کی باری ہے۔ سجا اتنی سوہنی خاتون تھی، میں کتابوں میں پڑھ کر آپ کو سنا، آپ کیا مولوی صاحب نے شاید دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا نہیں۔ ایسی خوبصورت خاتون تھی کہ لاکھوں لوگ اس کے پیچھے لگے، لاکھوں لوگ۔ اب ہمارے یہاں ہوتا بھی یہی ہے، ظاہر ہے کہ خواتین کو جو ووٹ ملتے مولانا فضل الرحمان کو اتنا نہیں ملتا۔ لو ہم نے تجھے دل دیا کیا یاد کیا، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ جمعیت والے زور لگاؤ کچھ بھی کرو، وہ تھوڑی سی سرخی پاؤڈر لگا کر کے یہاں قدر ہے، یہاں قدر۔ تو سجاہ نے ادھر سے پیغام بھیجا۔ یہ ہوتا ہے حجاج ابن یوسف کے کتنے ظالم قسم کے انسان تھے، 1.25 لاکھ بندے تو اس نے صرف جیلوں میں مارا، لڑائیوں کے اندر اس سے بڑھ کر کے اتنا بڑا قاتل اور ظالم، لیکن ایک خاتون جری قسم کی خاتون اس کے مقابلے میں نکل گئی، اور وہ خاتون حجاج وہاں سے بھاگا۔ میں اس کے گاؤں تک گیا، ساتھیوں نے کہا گاؤں میں جاتا، میں نے کہا لعنت بھیجو، اس کی گاؤں کو میں کیوں دیکھ لوں؟ میں حج میں جاتا تو ساتھی وہاں طائف وغیرہ لے جا کر کہتے حجاج کے گاؤں میں آپ کو لے جا، میں نے کہا چھوڑو یار، ہمارے بلوچستان میں خود اس قسم کے سردار بہت موجود ہے، کیا ضرورت ہے؟ ہمارے بلوچستان میں خود اس قسم کے ہے، لوگ کیوں دیکھ لوں حجاج کو؟ حجاج کے مقابلے میں ایک خاتون نکل گئی اور حجاج بھاگا، اس نے 2.5 پارے کی سورت، سب سے طویل سورت سورہ بقرہ کی فجر کی نماز میں اس نے تلاوت کی، امامت کی۔ ظالمات تم لوگ مولوی لوگ یہ مفتی بیٹھے ہوئی ہے، عورتوں کے خواتین کے خطابت کو امامت کو نہیں مانتے ہو، اس نے امامت کی۔ مزہ تو جب ہی آتا ہے کہ خواتین امامت کرے، قرات بعد میں خشوع خضوع سے سنتا ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے اس خاتون نے 2.5 پارے کی تلاوت کی، اندازہ کرو ترتیل کے ساتھ، اور فنصرنا علی القوم الکافرین تک پہنچا کر کے نماز ختم کر بالکل غلس میں تاریکی میں فجر کی نماز اس نے شروع کی۔ سورج طلوع ہونے والا تھا کہ اس نے 2.5 پارہ ختم کر دیا۔ کہنے لگے دنیا والوں
لکھ لو اس بات کو کہ حجاج کوئی دلیر انسان نہیں ہے، شجاع نہیں ہے، دنیا کا ذلیل انسان ہے۔ ایک خاتون سے وہ بھاگ گیا، اور خاتون اتنی دلیر، اس خاتون کو ایک بال کے برابر بھی اس حجاج سے کوئی خوف نہیں، اور وہ خاتون امامت کر کے 2.5 پارے کے قرآن پاک کی سورت تلاوت کی۔ لیکن یہ ہے کہ حجاج پھر بھی حجاج کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس سے اندازہ کرو کس قسم کا بزدل تھا۔ یہی حال ہوتے ہیں، ہم جن کو طاقتور سمجھتے ہیں وہ اتنے طاقتور ہوتے بھی نہیں ہیں، اتنے بہادر بھی نہیں ہوتے۔ اس کے مقابلے میں وہ آ گیا حجاج کے۔ اور مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسود انسی تو حضرت کے وصال سے 2 دن پہلے جہنم میں فیروز دہلوی نے پہنچایا، اس کے بعد مسیلمہ کذاب یہ خود جب سن 9 ہجری کے اندر مسجد نبوی کی جب تعمیر ہو رہی تھی، عام الوفود کے اندر، عام الوفود میں مسیلمہ کذاب آ گیا، کہنے لگا کہ اے محمد شہر والوں کو تو سنبھالے، باہر دیہات والوں کا میں نبی بن جاؤ، آؤ نبوت کے تقسیم کرتے۔ سن لو اس بات کو، میرے نبی نے فرمایا کہ او مسیلمہ تو انسان بھی نہیں ہے، تجھے اس قابل بھی میں سمجھتا نہیں کہ میں اب سے گفتگو کروں، انسان سے کوئی بات کرے، کتے سے کون خطاب کرے گا؟ فرمایا کہ ہذا ثابت بن قیس بن شماس خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا خطیب، میرا ترجمان، یہ آپ سے بات کرے گا۔ تو کیا کہتا ہے نبوت؟ یہ نبوت خدا کی طرف سے ایک عطیہ ہے، یختص برحمتہ من یشاء، خدا جس کو نبوت دے دے، میں نبوت کیسے آپ کو دے سکتا ہوں؟ اور پھر آپ جیسے پلیت آدمی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، اس چھڑی کو فرمایا اللہ کی قسم تو اتنا بدبخت ہے، اگر یہ چھڑی بھی مجھ سے مانگے گا یہ چھڑی بھی میں آپ کو نہیں دوں گا۔ وہ ہوا، پھر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، وصال کے بعد اس نے سر اٹھایا، وہ جہنم میں پہنچ گیا۔ تو حضرت ابو بکر جیسے چھوٹے قد کے آدمی، چھوٹے کا یہ مطلب نہیں کہ ٹھیکنے قد کے تھے، درمیان قد لیکن کچھ پست قد کے، کمزور قسم کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے ہمارے سینوں پر زخم اور لگا۔ امت نڈھال تھی، صحابہ نڈھال تھے، لیکن اس کے باوجود فتنوں کے سرکوبی کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ترتیب دی اور ان کا مقابلہ۔ ادھر سے سجا کا فتنہ الگ آ گیا، سجا نے پیغام بھیجا، اے مسیلمہ 1.25 لاکھ مرد آئے ہیں، 1.25 لاکھ مرد آئے، اب ہماری باری ہے، نبی بہت آئے، اب نبیانی اب نبیانی آئے گی، نبیانی۔ آگے پھر میں قصہ آپ کو بتاتا نہیں، اس مسیلمہ نے کہا کہ جھگڑا ہمارا کیا ہے، کم از کم ہم مذاکرات تو کریں۔ مذاکرات ہو گئے، اس مذاکرات میں بند کمروں کے اندر اپنا منہ انہوں نے کالا کر دیا، نبوت پوری ہو گئی۔ یہ مسئلہ سلسلہ الگ، لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے جب فوج کشی کی اس کے مقابلے میں بندے بھیجے تو وہ وحشی ابن حرب، بخاری میں آتا کانہو حمیتن، جیسے کہ وہ مشکیزہ ہوتا ہے، مشکیزہ کالا سا مشکیزہ، یہ بالکل کالا سا موٹا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے میں نے اس پتھر کو بھی دیکھا ہے، آج بھی جا کر کے احد میں دیکھو وہ چٹان بھی آپ کو ملے گا، اس چٹان کے پیچھے یہ چھپا ہوا تھا۔ ادھر سے حمزہ اسد اللہ ہے، وہ اسد رسول ہی، نبی کے چچا بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت للکار رہے تھے، حل من مبارزی یبارزونی، ہے کوئی ماں کا لال، ہے کوئی ماں کا لال جو میرے مقابلے میں آ جائے، حل من مبارزن یبارزونی، حل من مبارزن یبارزونی، یہ احد کا تو واقعہ ہے۔ احد میں حضرت حمزہ کو اس نے شہید، کون حمزہ کا بیٹا ہے؟ حل من مبارزن یبارزونی، حل من مبارزن یبارز القادیانیہ، ہے کوئی قادیانی سے لڑنے والا؟ ہاتھ کھڑا کرو، ہاتھ کھڑا کرو، کون 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 کون؟ میں قادیانی کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت حمزہ للکار رہا تھا، اس موقع پر وحشی نے اس کو قتل کیا، لیکن بعد میں حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے توفیق دے دی، وہ مسلمان ہو گیا۔ لیکن مسلمان ہو کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب درس چلتا تھا، جب صحابہ بیٹھتے تھے دائیں بائیں چاروں طرف، وحشی سامنے 1-2 مرتبہ آ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ وحشی الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جب انسان اسلام قبول کر لیتا گناہ سارے دھل جاتے، صاف ہو جاتے۔ تو نے میرے چچا کو بھی قتل کیا، جو میرا رضائی بھائی بھی تھا اس کو قتل کر دیا، میں نے معاف کر دیا، خدا نے معاف کر دیا، اسلام نے آپ کے سارے گناہ وہ دھلا دیے، سب کچھ صاف ہو گئے۔ لیکن پھر بھی میں انسان ہوں، بحیثیت انسانیت کے، وحشی میرے سبق میں میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں اور تھا بھی موٹا قسم کا، فرمایا کہ آپ کو دیکھ کر کے
چچا جی کا غم تازہ ہو جاتا ہے. خدا کے لیے دائیں طرف یا بائیں طرف ترچھا ہو کر کے بیٹھ جاؤ, ترچھا ہو کر کے بیٹھ جاؤ. جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, حضرت وحشی کہ اللہ میں اس وقت یہ ہے کہ شر الناس تھا, اس وقت میں شر الناس تھا, آپ کی کائنات میں سب سے بدتر انسان تھا, میں کافر تھا, میرے سینے کے اندر کفر تھا, میری زبان پر اور میرے کانوں میں, میرے دل و دماغ میں کفر رچا بسا ہوا تھا. اس وقت میں نے خیر الناس کو, محمد کے چچا کو اور آپ کے رضائی بھائی کو میں نے قتل کر دیا. اللہ اس کا بدلہ کس طرح دوں گا؟ اب تو میں مسلمان ہو گیا. پھر بھی محمد نے معاف کر دیا, آپ نے معاف کر دیا, اسلام نے مجھے صاف کر دیا. لیکن پھر بھی کس طریقہ پر اللہ نے حضرت وحشی بن حرب کو صاف کرنا تھا. چنانچہ مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, صدیق اکبر نے جب فوج کشی کی, تو اس میں وحشی بن حرب وہ اللہ کو بھلا کرے, جب یہ کیجئے للکار رہا تھا قداور قسم کا آدمی, اتنا طاقتور تھا. 200 سال کے بعد, پھر بھی 200 سال کے باوجود کسی نوجوان کو ایسے ہاتھ دیتا, دھکا دیتا, جا کر ادھر گر جاتا تھا. یہ حکیم بھی تھا, یہ عطار بھی تھا, یہ حکیم بھی تھا, یہ عطار بھی تھا, یہ کشتہ خوان کشتے بھی کھاتا تھا. الی آخری ما کنتو, اتنا طاقتور آدمی تھا. لیکن ہوا یہ ایسے جا رہا تھا. وحشی بن حرب تیر انداز میں بہت تھا. وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر اس کو پیوست کی بدن کے اس طرف سے لگا. اب وہ اس طرف سے کہاں تیر لگی, وہ قاری فدا کہتے بتاؤ نہیں. یہ ہے مولی عمران, یہ حال ہے آپ لوگوں کا. جب سبھی کرتے میں کیا کروں, جب حدیث میں آتا ہے کہ کہاں تیر لگی, اب یہ مجھے کہتے وہ بھی نہیں بتاؤ. یہ قاری فدا بھی عجیب آدمی ہے. تو میں کیا کروں, آخر کیا بتاؤں. قرآن میں جب وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ آتا ہے تو اس کا کیا ترجمہ, اس کا کیا, تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی نا. قرآن میں وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ہے نا, وہی اس کا ترجمہ ہے. اس کو یہاں سے تیر لگی, دوسری طرف سے پار ہو گئی. اب وحشی بن حرب نے اسی میدان کے اندر جب مسیلمہ کذاب نبوت یہ ہے کہ جہنم حاصل ہو گیا, تو حضرت وحشی بن حرب نے اپنی یہ کہ پگڑی اور ٹوپی ہٹا کر کے آسمان کی طرف دیکھنے لگے. کہنے لگے ربا اب تو راضی ہو جا, ربا اب تو راضی ہو جا, ربا اب تو راضی ہو جا. اس وقت میں شر الناس تھا, میں نے خیر الناس کو قتل کر دیا. اب یہ ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, محمد کی امت میں جڑ گیا ہوں, محمد کا سپاہی بھی بن گیا ہوں. اے اللہ میں نے اب شر الناس کو قتل کر دیا. کائنات میں سب سے بدبودار جو تھا, اے اللہ اس خیر الناس کا جو جرم میں نے کیا اس کو معاف کر دے. اس شر الناس گینڈے کو, اس کو اس کی وجہ سے اس کو جو میں نے جہنم میں پہنچائے. بولو کون تیار ہے اس قسم کے گینڈوں کو جہنم میں پہنچانے؟ تیار ہے. حکومت سے, انتظامیہ سے میری گزارش ہے, انتظامیہ بھی وہ بھی محمد کے عاشق ہے, وہ بھی مسلمانوں کی اولاد ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. انتظامیہ نے, یہ لوگ تو مانتے نہیں ہے مجاہد رحمان وغیرہ یہ لوگ, لیکن میں قاضی فائز عیسیٰ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی صاحب, ان کی محنت بھاگ دوڑ, مولانا فضل الرحمان کی بھاگ دوڑ, علماء بریلوی, اہل حدیث, یہ سب ختم نبوت کے سلسلے میں ان کی بھاگ دوڑ, وہ سلام پیش کر لیتا ہوں. یہ سب کچھ, لیکن تاہم فائز عیسیٰ کو سلام ہے. پھر بھی انہوں نے کہا میں انسان ہوں اور مجھ سے غلطی ہو ہی جاتی ہے, انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے. اس وجہ سے میرے قلم سے اگر غلط فیصلہ صادر ہو چکا ہے میں اس سے رجوع کرتا ہوں. اس لیے اس کو تو ماننا پڑے گا آپ کو. اگر وہ کوئی جج, اللہ آپ کا بھلا کہ سخت قسم کا اگر کوئی, آپ نے پٹھانوں کو دیکھا اور بلوچوں کو دیکھا ہے, اگر یہ جو بات کہہ دیتے ہیں نا تو پھر وہ پتھر پر لکیر, پھر وہ واپس رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ بھی شاباش ہے, اس کی ایمان کی دلیل ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی عقیدت ہے. شکر ہے کہ وہ باز آ گئے, شکر ہے کہ وہ اپنے تحریر سے, اس لیے ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. لیکن آپ سے عرض کر رہا ہوں, وحشی بن حرب نے کہا اللہ اب میرا دل خوش ہو گیا, اب میرا دل خوش ہو گیا. انتظامیہ سے گزارش ہے, انتظامیہ سے گزارش ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. اس قسم کی فطروں کے سر کو بھی وہ کر لیں جیسے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بہت سے فطروں اور تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا. اس لیے اللہ کا بھلا کرے, حکومت خود یہ سنبھالے, اور اگر حکومت نہیں سنبھالے گا تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے.
حکومت جب یہ خود نہیں سنبھالیں گے تو پھر لوگ قتل کریں گے. نوجوان خالد نے قتل کیا, فلان نے قتل کیا, فلان نے قتل کر دیا, فلان نے قتل. ایک بات آپ سے عرض کر دوں گا, ایک بات آپ سے عرض کر دوں گا, 1.25 لاکھ انبیاء گزرے ہیں لیکن کوئی ایسا نبی نہیں گزرا, کوئی ایسا نبی نہیں گزرا بیت الخلا کے اندر جس کو موت آ گئی. کوئی نبی غازی بنا یا کوئی نبی شہید بنا, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں غازی بنا دو یا شہید بنا دو. قادیانیوں کی چاہیے تمہارا نبی تو بیت الخلا میں مرا, سب دعا کرو پروردگار باتھ روم میں لیٹ روم میں ہمیں موت دے. آپ اسی کے تو دعا کریں گے. اس لیے گزارش ہے جیسے کہ حضرت اللہ کو بازان کی بیوی نے فیروز دینے میں سے مل کر کے انہوں نے جس طریقے پر اسود انسی کو جہنم میں پہنچایا. خواتین کی بھی ذمہ داری ہے, بھائیوں کی بھی ذمہ داری ہے, نوجوانوں کی بھی ذمہ داری ہے. اور ایک بات آخر میں قاری پیدا اگر اس کی اجازت دے دے, علماء مل جاؤ, حکومت حاصل کرو, خلافت حاصل کرو. یہ بریلویت, یہ دیوبندیت, یہ اہل حدیث اس اختلاف کو چھوڑو. جب زمانے میں اقتدار آپ کے ہاتھ میں آئے گا, اللہ کی قسم اس قسم کے چھوٹے چھوٹے فتنے یہ سر میں نہیں اٹھائیں گے. زمانے میں اقتدار آپ کے ہاتھ میں آ جائے, خلافت حاصل کرو. آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, آپ کی جذبہ عقیدت کو, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت لے کر کے آپ حضرات یہاں اب تک بیٹھے ہوئے. پاک پروردگار آسمان دیکھ رہے, یہ محمد کے عاشق ہیں, اے آسمان تو دیکھ رہے, پروردگار ان کی قربانیوں کو, ان کی عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. جن لوگوں نے جلسے کا انتظام کیا ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. پروردگار میرے دوستوں کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے, بیٹھنے کو قبول فرما دے. اللہ ان کی اس عقیدت کے لاج رکھتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ان کو نصیب فرما دے, انبیاء کی معیت ان کو نصیب فرما دے. جنت کے ممبروں پر پروردگار انبیاء کی زیارت ان کو نصیب فرما دے, اپنی زیارت اپنے دیدار نصیب فرما دے. جن ساتھیوں نے پروگرام کا اہتمام کیا ہے ان کو اللہ بہترین سے بہترین جزائے خیر بھی عطا فرما دے. آپ سے میری گزارش ہے کہ جو لاہور کا جو پروگرام ہو رہا اس میں ہر طرح سے دوست خود بھی تیار ہوں اور اپنے دوستوں کو بھی تیار کریں. اس میں ضرور آپ شریک ہوں, ضرور آپ شریک ہوں. پروردگار جو ہاتھ آپ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے, بخشش کے فیصلے فرما دے. ہم سب کی طرف سے درودوں کا, سلاموں کا تحفہ پیارے محمد کو پہنچا دے. ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے. یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے. اہل فلسطین کے لیے خصوصی دعا فرمائے. قبلہ اول کو اللہ پاک یہود کے ظلم کے پنجے سے خلاصی عطا فرما دے. حرمین شریفین کے لیے دعا فرما دے, طالبان کے لیے دعا فرمائے, مملکت اسلامیہ خدا داد پاکستان کی حفاظت کے لیے دعا فرمائے. اللہ ہر طرح سے اس ملک کی حفاظت فرما دے, ملک کے باشندگان کی حفاظت فرما دے, مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دے, جان مال کی حفاظت فرما دے. میرے برادر مکرم قاری فدا صاحب, دیگر اس کی جو ہے کہ جو پارٹی اور ان کی جو کمیٹی ساتھی اور وہ سارے جنہوں نے اس سلسلے میں محنت کی ہے, اللہ ان کی محنتوں کو اور مجاہدہ کو, بھاگ دوڑ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.